اللہ نے بنایا کعبہ کو گھر حرمت والا، یعنی کعبہ کو ایسی جگہ بنایا. آپ دیکھیں کعبہ وہ جگہ تھی جہاں پہ دو لوگ صرف، بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام، دو لوگ صرف وہاں پہ تھے، اور ہر طرف بیابان صحرا تھا. پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کعبہ کو تعمیر فرمایا. تین لوگ وہاں پہ یعنی تین لوگ تھے جو کہ یہ کعبہ کی، دو لوگ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور تین لوگ وہ ہیں جن سے یعنی اسٹارٹ ہوا. اور آج دیکھیں کتنی مخلوق ہے جو اس کی طرف دوڑی چلی جاتی. اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش جب ہوئی تھی نا، جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرم بنا دیا تھا. یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں نے یا اسلام یا مسلمانوں کا یہ قبلہ ہے تو مسلمانوں کے لیے یہ حرمت کی جگہ ہے، باقی کا نہیں. اسلام آیا تو اس وقت سے نہیں یہ مقدس ہوا، یہ تو جب سے آسمان اور زمین اللہ نے پیدا کی ہے تب سے یہ مقدس ہے، تب سے یہ حرمت والی جگہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لوگوں کو حج کے لیے پکار دے دو، تو دیکھو آج تک لوگ اس گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں. وہاں پہ کئی کام حرام ہے، اور وہ کون سے کام ہے وہ تو آپ ساری بات گزر چکی ہے. اس کو قیام کا ذریعہ بنایا لوگوں کے لیے. قیام کیا ہوتا ہے؟ قائم ہونا. قائم ہونا کیا ہے؟ یعنی قائم رکھنے کی جگہ. لوگوں کے لیے کیا چیز قائم رکھنے کی جگہ؟ یہ سمجھیں، یہ ٹیبل ہے نا، ٹیبل کس پہ قائم ہے؟ ان نیچے چار پایوں پہ جو اس کی لیگز ہیں. اسی طرح انسانیت، اس کے قیام، ٹیبل کے لیے لیگز ہیں، اس طرح اس کے قیام کا ذریعہ بیت الحرام ہے. للناس سے اگر ساری دنیا کے لوگ لیے جائیں، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ کیسے ہے؟ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ. حدیث میں آتا ہے چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی ایک ہوگا جو قیامت کے دن کعبہ کو گرا دے گا. کعبہ ویران ہو جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کے خاتمے کی نشانی ہے. تو دنیا تب تک قائم ہے جب تک یہ کعبہ قائم ہے. ایک سیاہ فام حبشی اس کو یہ فرمایا کہ اس کی ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالے گا. قرب قیامت پہ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ قیامت آنے والی ہوگی، دنیا تب تک قائم رہے گی. قیام ہو گیا نا، دنیا انسانیت کے قیام کا ذریعہ ہو گیا نا کعبہ. کعبہ سب سے پہلا گھر ہے جو دنیا میں قائم کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے. باقی لوگوں کے لیے قیام کا کیسے ذریعہ؟ یعنی عرب کے لیے اگر خاص طور پہ دیکھا جائے تو عربس کی تو پوری لائف لائن کہہ سکتے ہیں، لائف لائن ہی یہ کعبہ تھی. دیکھیں وہاں پہ تو کچھ اگتا تھا نہیں، کچھ آج تک نہیں اگتا. تو ان کی اکانومی ساری کس پہ چلتی تھی؟ جو لوگ یہاں پہ آتے تھے حج اور عمرے کے لیے تو یہاں پہ تجارتی منڈیاں قائم ہوتی تھیں، لوگ لین دین کرتے تھے، بزنسز ہوتے تھے. تو ان کے تو قیام کا ذریعہ ہی یہ تھا، اور اس کعبے کی وجہ سے ان کو اتنی عزت دی جاتی تھی. آج بھی آپ دیکھیں ایون ٹوڈے اور کہہ دیا جائے یہاں پہ کہ امام کعبہ آ رہے ہیں، کتنی دنیا امنڈ پڑے گی. کیوں؟ کعبے کی وجہ سے ان کی بھی عزت ہے نا. تو اس زمانے میں جو قریش تھے ان کی عزت اس کعبے کی وجہ سے تھی کہ ہر جگہ جہاں جاتے تھے ان کو عزت دی جاتی تھی. اس وقت اسلام سے پہلے بھی لوگ اسی کا حج کرتے تھے نا اور عمرہ کرتے تھے. اور ان کے تو یعنی دنیا میں قیام کا واقعی ذریعہ ٹرولی کعبہ ہی تھا. آج بھی کوئی ذرا بھی کوئی بات کرے کعبے کی یعنی اس جگہ کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کرے تو صرف وہاں کے لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک دم یعنی اس کو ریاکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر. یہ کعبے کی حرمت ہے، اس کی حرمت کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو بھی امن ملا ہوا ہے. تو آپ کو پتا ہے نا حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ 3 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تھے حج کے مہینے. ذی قعدہ میں لوگ چلتے تھے اپنے گھروں سے حج کرنے کے لیے، ذی الحجہ میں حج کرتے تھے اور محرم میں واپس آتے تھے، اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے لوگوں نے رکھا ہوتا تھا. تو یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، یعنی ان میں لڑائی حرام، ان میں لوٹ مار حرام، ان میں لوگوں کو ڈرانا دھمکانا حرام، ان میں ایون کوئی خون کا بدلہ بھی نہیں لے سکتا. تو چاہے دور سے کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی شام سے آ رہا ہے، حرمت والے مہینے میں کوئی کسی کو ٹچ نہیں کرے گا. یہ بھی حرمت کس لیے تھی؟
تاکہ لوگ اس گھر تک سیفلی پہنچ سکے، جا سکیں اپنے گھروں کو. تو یہ بھی لوگوں کے قیام کا ذریعہ تھا. اگر دیکھیں یہ مہینے نہ ہوتے تو لوگ ڈر کے مارے آ نہ سکتے. لوگ اس وقت تو، آج تو اتنا شاید اس طرح سے نہیں ہو، لیکن اس زمانے میں تو لوگ جب حج کے لیے آتے تھے نا تو باقاعدہ ٹریڈنگ کرتے تھے. ایک چیزیں لے کر آتے تھے، یہاں بیچتے تھے، یہاں سے لے کر جاتے تھے پھر اپنے ملک. تو کتنی اکانومی چلتی تھی پوری اس سے. اسی لیے تو ان لوگوں کے لیے اسلام کو قبول کرنا اتنا مشکل تھا نا، کیونکہ وہ کہتے تھے اگر اس مذہب کو قبول کر لیا، ہم تو یہاں پہ اتنی ہماری چودراہٹ ہے، ہم بتوں کے یہاں کیئر ٹیکر، یہاں پہ ہمارے پاس حرم میں بت رکھے ہوئے، تو اگر یہ ختم ہو گیا تو ہمارا کیا بچے گا پھر. اور قربانی کے جانور اور قلادے والے، ان کو بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اس کعبے کی وجہ سے ان کی بھی حرمت ہو گئی، ورنہ جانور تو وہی جانور ہے، وہی بکری ہے، وہی بھیڑ ہے، ان کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. کیوں کہ یہ قربان ہونے جا رہے ہیں اللہ کے گھر کے لیے. جیسے آپ ہم عید وغیرہ پہ دیکھیں قربانی کے جانور آتے ہیں، کتنا پیار آتا ہے نا ان پہ. ویسے آپ بکری وغیرہ کوئی دیکھیں یا دیکھیں اتنا کچھ وہ نہیں ہوتا، لیکن کیسے ان کو پیمپر کیا جاتا ہے جو ایسے جانور لائے جاتے ہیں گھروں میں صرف اس لیے کہ اللہ کی خاطر قربان ہونے جا رہے ہیں. تو وہ تو جو کعبہ میں جا کے قربان، یعنی حرم میں جا کے قربان ہونے ہوتے تھے، ان جانوروں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. اور قلائد وہ ہیں، ان کے گلوں میں ہار ڈال دیتے تھے. وہ لوگ جو جا رہے تھے وہ بھی ہار پہن لیتے تھے اور جانور کے گلے میں بھی ہار ڈال دیتے تھے. تو حج پہ جانے والا جو ہے، لوگوں کو دور سے پتہ چل جاتا تھا یا عمرے پہ جانے والا ہے، اگر اس مثلا شہر الحرام میں نہیں بھی ہے، کوئی ویسے عمرے کے لیے جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، نہ جانور کو تو نہ اس بندے کو، اس لیے کہ یہ حرم کی طرف جانے والے. تو اللہ نے یہ ایسی جگہ رکھی ہے کہ حرم کی طرف جو رخ کر لے گا اس کو بھی امن دے دیا. یہ حالت کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ یہ جاہلیت کی رسم نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. کعبے کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے رکھی ہوئی ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ شاعر اللہ ہیں، ان کا احترام کرتے تھے لوگ. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی خاطر کرتے ہیں نا آپ احترام. اور کون سی چیزیں ہیں شاعر اللہ میں سے؟ یہ جو آپ کا حجاب ہے، یا آدمی ہے تو داڑھی ہے، ٹوپی ہے، یا ٹخنوں سے اوپر شلوار کی ہوئی، یہ سب شاعر اللہ ہیں. ان کو دیکھ کے دین یاد آتا ہے نا، اسلام یاد آتا ہے، اسلام کے ریپرزینٹیٹیو. اس کے باوجود بعض لوگ حجاب ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا اتنے لطیفے، اور اتنی دکھی ہوتا ہے اس بات کو کہتے ہوئے بھی کہ اپنے مسلمان ہیں پھر بھی وہ شٹل کاک برقع بنایا ہوتا ہے، اس طرح بنایا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ہنستے ہیں، اس کے اوپر لطیفے بناتے ہیں، اتنے جوکس ہیں، کوئی پکچر پہ کارٹون بنائے ہوئے اس طرح، کوئی مطلب اس طرح کے پروگرامز بناتے ہیں جن میں شٹل کاک برقع لے کے کوئی کھڑی بھی. اور یہ تو شاعر اللہ ہے، یہ ہنسنے کی چیزیں تو نہیں ہے. آدمی داڑھی والا اور اس کے ساتھ بہت سارے بچے ہیں کہ یہ دکھایا ہوا کہ یہ دیکھو مسلمان، یہ تو شاعر اللہ تھے، ان کے اوپر ہنس رہے ہیں ہم، اور ہم خود ہی ہنس رہے ہوتے ہیں. ایسی بھی کوئی دنیا میں قوم دیکھی ہوگی جو اپنے ہی لطیفے بنا کے خود ہی اپنے اوپر ہی ہنسے، جو اس کی اپنی اقدار ہیں، جو اس کی اپنی یعنی بلیفز ہیں، انہی کے اوپر ہنس رہے ہیں. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تمہیں پتا ہو یہ سارے کام کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیوں کیے، تاکہ تم یہ جان لو، تمہیں یہ علم ہو جائے کہ اللہ کو علم ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. کیسے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کو علم ہے؟ دیکھیں جب ہم یہ سب دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ واقعی یہ انتظام اللہ نے کیا. ورنہ جیسے میں نے کہا وہ اس بیابان جگہ میں کون جائے، کیوں کوئی جائے گا وہاں پہ حج کرنے. یہ دیکھیں ویسے دیکھنے میں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ تو مطلب اس میں کوئی سینس سمجھ نہیں آتی کہ ایک کیوب ہے اور اس کا طواف، اس کے گرد چکر لگاتے جا رہے ہیں لوگ، لگاتے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے اتنا پیسہ خرچ کر کے آ رہے ہیں، اور جانور ہیں وہ خرید کے قربان کر رہے ہیں. تو یہ کیا سارا کچھ ہو رہا ہے؟ لیکن اس کے اندر کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور کتنا اس جگہ میں ان لوگوں کے سروائیول، ان کی سسٹیننس کا اور دین اور دنیا دونوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا. قیام للناس میں نا لوگوں کے قائم کرنے کا ذریعہ کس چیز کو قائم کرنا ہے؟ دین کا بھی اور دنیا کا بھی. اس میں دونوں کے قیام کا، دنیا کو تو میں نے آپ کو بتا دیا، دین کے بھی قائم کرنے کا ذریعہ. دین کیسے قائم ہوتا ہے؟ یہاں پہ لوگ آ کے حج کریں گے، عمرہ کریں گے، اس کا اجر پائیں گے، لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، مسلمان ایک دوسرے سے ملیں گے.
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انتظام کر دیے، مہینے بھی ایسے رکھ دیے، جانور بھی دور سے اگر لاؤ گے تو ان کو بھی نقصان نہیں ہوگا، وہ جگہ بھی امن والی رکھ دی، تم احرام کی حالت میں ہو تو تب بھی ایک میسج جا رہا ہے کہ لوگ تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ کو پتا تھا تو اس نے سارے یہ انتظام فرما دیے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اس نے اس کے مطابق اپنے علم کے مطابق یہ سارے احکامات دیے ہیں۔ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آنی تھی کبھی بھی کہ کس طرح سے یہاں پہ آبادی ہو سکتی ہے اور بے خوف ہو کے لوگ آئیں جائیں، کیا اس کا انتظام کریں۔ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ انتظام یہی نظر آتا ہے نا کہ کوئی سیکیورٹی فورس کھڑی کر دیں، کوئی فوج پولیس کھڑی کر دیں، تو کوئی فوج پولیس بھی نہیں کھڑی ہوئی، لیکن امن ہے وہاں۔ جب انسان یہ احکامات سن کے اگر کوئی سوال کرتا ہے کیوں ایسا کیوں ہے، احرام میں کیوں نہیں یہ کر سکتے، یہ کیوں ہو گیا، تو یہ اس لیے سارا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہیں نہیں پتا مگر اللہ کو سب پتا ہے۔ اللہ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، تم نہیں جان سکتے مصلحتوں کو، جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ دونوں اپوزٹ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک طرف غفور الرحیم، ایک طرف شدید العقاب، مگر ہم کیا صرف کس چیز کو لیتے ہیں؟ سیکنڈ پارٹ آف دا آیت، ان اللہ غفور الرحیم، یہ سب کو یاد ہے، اور جرم کر کے گناہ کر کے بھی ہم یہی کہتے رہتے ہیں، کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی تو ہے۔ کبھی ذہن میں یہ آتا ہے کوئی گناہ کر کے کوئی سزا کا تصور آتا ہے ذہن میں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس گناہ پہ اگر میری پکڑ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ سیدھا دلیری سے اور ڈھٹائی سے تو گناہ کرتی جا رہی ہوں، مجھے پتا بھی ہے، لیکن پھر بھی مجھے نہیں پرواہ، مجھے ہر وقت کیا یاد رہتا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم، اور ہر وقت میں یہ بھولی ہوتی ہوں ان اللہ شدید العقاب، یہ بھی تو ہے۔ اعلموا، اس کا علم لو، اس کو جانو، اعلموا کا مطلب علم لو، اس کا سیکھو اس بات کو۔ یہ بات ایسے نہیں آتی ذہن میں، شیطان صرف یہی یاد کراتا رہتا ہے کہ تم جو بھی کر لو گے نا سزا تمہیں تھوڑی ملے گی، تم جانتے بوجھتے بھی انجان بنی رہو جیسے کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور کرتی رہو اپنی من مانیاں، آرام سے جاری رکھو جو کر رہی ہو، تمہارے لیے تھوڑی ہے کوئی سزا۔ جیسے ہم گزارتے ہیں بے خوفی کی زندگی، وہ نہیں گزار سکتا۔ کہ تو اس چیز کو یاد رکھنا، اس کو یاد ہی کر لیں، اس آیت کو، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، تاکہ بیلنس رہے، امید بھی اور خوف بھی، اس کے درمیان ہی ایمان ہوتا ہے۔ نہ تو اتنی امید بڑھ جائے کہ بس معافی معافی ہے، معافی معافی ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری تو معافی ہے ہی۔ کبھی کبھی تصور میں بھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر اس دن قیامت کے دن مجھے جہنم کی طرف گھسیٹا گیا تو وہ کون ہوگا جو مجھے اس دن بچائے گا؟ وہ کون ہوگا جو مجھے اس دن چھڑائے گا؟ وہ کون ہوگا جو اس دن میرے لیے اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے گا؟ اور سوچیں پھر وہ کون ہوگا، تو آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، اللہ نے فیصلہ کرنا۔ اگر اس نے ایسا فیصلہ کر دیا، دیر از اے چانس، 50-50 چانس ہے، اگر ایسا فیصلہ ہو گیا کیا ہوگا پھر میرا؟ اس کو ہم بالکل بھول جاتے ہیں۔ ہر ایک مسلمان صرف اس کی زبان پہ یہی ہے ان اللہ غفور رحیم، ایسے لگتا ہے کہ گویا ہر ایک نے اپنی مغفرت کروائی بھی اور سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے، اب کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں، خوف ہی اتنا ہو جائے کہ پھر انسان اتنا مایوس ہو جائے گا کہ اب تو بس میری بخشش ہے ہی نہیں، تو چھوڑو کیا کرنا ایفرٹ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم اکثر اپنے غلط کاموں کو کور کرنے کے لیے نا یہ آیت کا سیکنڈ پارٹ اس کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مگر اللہ شدید العقاب بھی ہے۔ آج ایگزٹ ہو سکتا ہے ان گناہوں سے، اس دن نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس نے پکڑ لیا، سخت سزا دینے والا، صرف سزا نہیں کہا گیا، شدید العقاب۔ دیکھیں ان قوموں کو جن کے اوپر عذاب آئے، کوئی ایک بھی ان میں سے باقی بچا نہیں، نہ چھپ سکے نہ بھاگ سکے اللہ کی گرفت سے، نہ ان کا بچہ بچا، نہ بوڑھا بچا، نہ عورت بچی اور نہ کوئی مرد بچا۔ اللہ کی سزا سے بھی اس کی پناہ ہی لینی چاہیے، وہ رحیم تو ہے، اسی لیے ہمیں آج تک چھوڑا ہوا ہے نا، اور ابھی پکڑا نہیں ہے، اور بار بار چانس دیتا ہے ہمیں، اس لیے نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے وہ ہم پہ کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔